بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہم باب ہفتم پڑھ رہے ہیں جو کہ ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جانوروں کی اہمیت اور ان کے حقوق۔ ٹھیک ہے، ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہر جاندار کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، خواہ ہمیں پتہ ہو یا معلوم ہو یا نہ ہو۔ جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا تو درست ہے، لیکن انہیں تکلیف پہنچانا، مارنا یا پریشان کرنا گناہ کی بات ہے۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں بہت سے جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے۔ کئی ایک صورتیں جو ہیں وہ جانوروں کے نام سے موصوف ہیں، جیسے کہ البقرۃ گائے، الانعام چوپائے، النحل شہد کی مکھی، النمل چونٹی، اور العنکبوت مکڑی، الفیل ہاتھی وغیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے فوائد و خصائص اور ان کے جو منافع ہے کو یوں بیان فرمایا: اور اسی نے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کے گوشت کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں ایک رونق بھی ہے، جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح کو چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم سخت جسمانی مشقت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے۔ یقیناً آپ کا رب بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران ایک جگہ قیام فرمایا۔ وہاں ایک درخت پر پرندے کا گھونسلہ تھا۔ کسی نے پرندے کے بچے گھونسلے میں سے نکال لیے۔ جب ان کی ماں آئی تو بچوں کو گمشدہ پا کر بے قرار ہو گئی اور پھڑپھڑانے لگی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بے چینی دیکھی تو فرمایا: کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے پریشان کیا ہے؟ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کے بچے واپس رکھ آؤ۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے چیونٹیوں کے بل میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا بل جو تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو ڈانٹا اور فرمایا: کسی جاندار کو آگ میں جلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا، جب کہ وہاں رسی اور ڈول بھی نہیں تھا۔ اس آدمی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ واقعہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اجر ملتا ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ کا گزر چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو کسی پرندے یا مرغی کو باندھ کر اس پر نشانہ لگا رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے ان کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے، یعنی کہ حضرت عمر کو دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ لگائے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم بقدم جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف گھریلو اور پالتو جانوروں بلکہ جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ نقصان دہ اور ضرر رساں جانوروں کو بھی کم سے کم تکلیف میں مارنے کا حکم دیا ہے۔ جن جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہو ان کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک سے منع کیا ہے۔ جانوروں پر بوجھ لادنے اور سفر کے دوران میں ان کے
ان کی چہرہ پانی کی تاکید کی گئی ہے اور زیادہ بوجھ لادنے اور زیادہ افراد کے سوار ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جانوروں کا خیال رکھیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، نہ انہیں بلا وجہ ماریں اور نہ ہی انہیں چھیڑیں۔ اگر گھر میں پالتو جانور ہوں تو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور ان کو موسمی اثرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور گھر آتے ہیں ان کا خیال رکھنا تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا یہاں کے جانور اور یعنی کہ جانداروں کے بارے میں، ان میں پودے بھی آ جاتے ہیں۔ تو جانوروں کا یہ ہے کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں کبھی بھی مارنا یا پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بہت سارے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جانوروں پہ رحم و کرم کیا، ٹھیک ہے، اور جو لوگ انہیں تنگ کرتے تھے انہیں کیا سزا سنائی۔ اور جانوروں کا خیال رکھنا سے، ان پہ رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی مشق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔